المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه اللہ رب العالمین سورہ رعد آیت نمبر 42 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اور ان سے پہلے لوگ فریب کر چکے تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ کوئی جان عمل کمائے، اور عنقریب کافر جان لیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے لوگ فریب کر چکے۔ اس آیت کریمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین مکہ سے پہلے گزری ہوئی امتوں کے کفار اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ مقابلہ کر چکے ہیں، جیسے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا، اور ان مقابلوں میں ہر طرح کی چالیں چلیں، لیکن پھر بھی ناکام و نامراد ہوئے، کیونکہ اصل تدبیر کا مالک تو اللہ رب العالمین ہی ہے، پھر اس کی مشیت کے بغیر کسی کی کیا چل سکتی ہے، اور جب حقیقت یہ ہے تو مخلوق کا کیا اندیشہ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو، تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، اور ہر وہ آدمی گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں جب کفار نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہونے کا انکار کیا تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی نبوت کا انکار کرنے والے کافروں سے فرما دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، جس نے میرے ہاتھوں میں غالب کر دینے والے معجزات اور نشانیاں ظاہر فرمائی، اور ان کے ذریعے میرے نبی ہونے کی شہادت دی۔ میری نبوت پر ہر اس آدمی کی گواہی کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، خواہ وہ یہودیوں کے علماء میں سے توریت کا جاننے والا ہو یا عیسائیوں میں سے انجیل کا عالم ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اپنی کتابوں میں دیکھ کر جانتا ہے۔ ان علماء میں سے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کی گواہی اپنے ساتھ بیان فرمائی، اس سے علم کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اس کے علاوہ اور آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے علم کی افضلیت کو بیان فرمایا۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اس میں بیان ہوا کہ علم کی وجہ سے انہیں یعنی حضرت عاصم بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ قدرت حاصل ہوئی کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت آپ کے قدموں میں پیش کر سکتے ہیں۔ یہ قوت کس وجہ سے ملی، یہ طاقت یہ کس وجہ سے ملی؟ یہ قوت اور طاقت علم کی وجہ سے ملی، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اس نے عرض کی کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی وہ کتاب کا علم جانتا تھا، تو اس علم کی بدولت اللہ نے اس کو یہ طاقت عطا کی۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرما رہے ہیں وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ اور جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تمہاری خرابی ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے،
اور جنت انہی کو دی جائے گی جو صبر کرنے والے ہیں۔ اس میں بھی بیان ہوا کہ آخرت کی عظیم قدر علم کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم کی طلب میں کوئی راستے چلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا، اور بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور بے شک عالم کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں اور پانی کے اندر مچھلیاں مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، اور یقیناً عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ اور یقین رکھو کہ علماء انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں، اور ان کی میراث دینار و درہم نہیں بلکہ ان کی میراث تو علم ہی ہے، تو جس نے اسے حاصل کیا اس نے میراث کا بہت بڑا حصہ پا لیا۔ الحمدللہ عز و جل آج ہماری سورہ رعد مکمل ہوئی۔ کل انشاءاللہ ہم سورہ ابراہیم کے متعلق سورہ ابراہیم سے تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے اور اس کو ایسن طریقے سے دوسروں تک بھی پہنچانے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق رفیق میں رحمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔